السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تم کو من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم المن والسلوى من اور سلوى، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں ہم نے تم پر ظلم کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ندخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، وَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس سے حیث یہاں سے شئتم تم چاہو رغداً کھلا، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ ہم بخش دیں گے تمہیں خطایا تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ عنقریب ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا قَوْلَ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا پس ہم نے پھر نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا رِجْزًا عذاب مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے بِمَا كَانُوا اس وجہ سے یفسقون وہ نافرمان تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے احسان یاد دلا رہے ہیں۔ پہلے تو اوپر والی آیت کا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون کہ ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا، کیونکہ جو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے ساتھ گئے تھے تو جب ان کو اس پہاڑ کی وجہ سے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، ایک چیخ نے ان کو آ گھیرا، سب کے سب بے ہوش ہو گئے، ان پہ موت سکرہ طاری ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تکلیف دی تھی تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کی موت کو فرمایا ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن سکو، لیکن یہ قوم اس کے باوجود بھی شکر گزار نہ بن سکی۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب جب یہ وادی سینا میں تھے، وادی سینا میں ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، کیونکہ یہ پورا لشکر غالباً 6 لاکھ کا لشکر کہتے ہیں، واللہ عالم کہ کتنا لشکر تھا۔ یہ لشکر جب جا رہا تو ایک کھلے میدان میں جا رہے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک صاحبان مقرر کر دیا، ایک بادل مقرر کیا کہ جہاں جہاں یہ جاتے وہاں وہاں وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ رہتا ان پہ سایہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ظاہر سی بات ہے اب ایک صحرا کا علاقہ ہے، خالی جنگل بیابان، نہ کوئی درخت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ چھاؤں ہے، نہ کھانے کا انتظام، تو وہاں پہ اللہ نے پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، من اور سلوہ ان کے لیے اتار دیا۔ اب یہ جو من ہے یہ میٹھے میں ہے، سلوہ جو نمکین میں ہے۔ من پہ بات کہتے ہیں کہ شبنم کی طرح رات میں جس طرح شبنم کے قطرے اس طرح وہ نازل ہوتا اترتا آسمان سے اور زمین پہ آ کے وہ جمع ہو جاتا ہے اور میٹھا میٹھے کی صورت میں بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اور جو سلوہ ہے یہ خاص قسم کے بٹیر کی شکل میں پرندے تھے جو رات کے وقت ان کے پاس بہت کثیر تعداد میں ہوتے تھے، اور یہ ان کو بآسانی پکڑ کر کے ذبح کرتے اور ان کو بھون کے کھا لیتے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ وہاں پہ نازل کیا، یہ بھی اللہ کا ان پہ ایک احسان تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے اس من اور سلوہ پہلے اللہ سے مانگا کہ اپنے اللہ سے گئی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے، جب اللہ نے من سلوہ انہیں دیا پھر انہوں نے اس من سلوہ کا بھی انکار کر دیا، نئی فرمائش ڈال دی۔ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو من اور سلوہ ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ ریزقوں میں سے اس کو کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ ہم نے تو جو جو انہوں نے مانگا ہم نے انہیں عطا کیا، لیکن یہ نافرمانی کرتے گئے، خود ہی نافرمانیاں گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ندخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، وَكُلُوا پس کھاؤ منہا اسے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہونا دروازے میں سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہنا حِطَّةٌ بخش دے ہمیں نغفر لکم ہم بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو قتال کا حکم دیا ہے کہ
بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا، بیت المقدس میں جانا ہے، بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے، تو لڑائی کا حکم دیا کہ اب یہ جو اس میں قوم بستی ہے، جو اس میں سرکش لوگ ہیں، ان سے لڑائی کرو، ان سے لڑ کے اس کو آزاد فتح کرو، آزاد کرواؤ، اور یہ تمہاری جگہ ہے۔ تو اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اس بستی میں جو اس کو وافر مقدار میں کھاؤ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سے جھک کر کے گزرنا، اکڑ کے نہیں گزرنا کہ تم لوگ پاتے ہو تو بڑا غرور تکبر کے ساتھ، نہیں، بلکہ اپنی گردنوں کو جھکا کر کے سجدہ کرتے ہوئے، یہاں پہ یہ شکرانے کے طور پہ سجدہ کرتے ہوئے، کہ اپنی گردنوں کا مطلب یہی ہے کہ اپنی گردنوں کو جھکانا، انتہائی عاجز اور انکساری کے ساتھ گزرنا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے گزرنا ہے کہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، وَسَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، پھر ہم تمہاری خطائیں ساری معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم زیادہ دیتے نیکی کرنے والوں کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سجدے کے بل جانا ہے، سر کو جھکا کے جانا ہے، یہ سجدے کے بل جانے کی بجائے اپنے آپ کو سرینوں کے بل زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اپنے سرینوں کو زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہو گئے، سجدے کی بجائے اپنی ہی ایک نئے طریقے سے دروازے میں سے گزرے، اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے ہوئے، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کیا۔ حطۃ کا معنی بخشش، حنطۃ کا معنی گھیوں، تو انہوں نے طریقہ بھی بدلا جس طریقے سے اللہ نے کہا تھا، اور انہوں نے جو لفظ اللہ نے ان کے لیے کہا تھا کہ مغفرت بخشش مانگتے جانا، انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل ڈالا، انہوں نے بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، اس لفظ کو بھی انہوں نے بدل ڈالا ظالم قوم نے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر ہم نے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا، بنی اسرائیلیوں پر بہت سارے عذاب بھی ہے، ان پہ انعام بھی بہت زیادہ ہے، اور ان پہ عذاب بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے گناہ بھی اتنے تھے۔ تو جب وہ ایک قوم میں یہ گناہ تھے تو اللہ نے ان کو طرح طرح کے عذاب دے، ان کے گناہ تھے، ان پہ عذاب آیا، لیکن آج امت محمدیہ، ان کے اندر ہر قوم کا گناہ آ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کسی حد تک ہمیں محفوظ رکھا، حالانکہ ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، بہت سے عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے ہیں بہت زیادہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم پہ ایک عذاب ہے، جن پہ آیا ان کے لیے عذاب ہے، جن پہ نہیں آیا ان کے لیے عبرت ہے، سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ہم صرف انہی کا معاملہ سمجھ کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے کہ ہم اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا تک کیا تعامل کر سکتے ہیں، ہم اس سانحے سے کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ افسوس کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، نہ تو ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی مالی تعاون نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے خیر کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو محفوظ کر لے۔ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم خود کو بدلیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق خود کو چلائیں، تاکہ یہ عذاب کہیں ہم پہ نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا، جو ان سے کہا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو اگر آج امت محمدیہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کی بھی مسلسل مخالفت کرتی ہے تو پھر عذاب بہت دور نہیں ہے، کہ بڑے بڑے اللہ کے عذاب آئیں گے، کیونکہ اس میں غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نافرمانی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہم عذابوں کو بھول ہی گئے ہیں، کہ ایک اوپر ہستی ہمیں چلانے والی ہے، ایک ہستی اوپر بیٹھی ہے، سب نظام چلا رہی ہے، وہ سب دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تو ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیا کرے کہ ہم نے آج سارے دن میں کتنے گناہ کیے، ان گناہوں کی معافی ضرور مانگ کے سویا کرے، نہ جانے صبح ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی نے آپ سے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو دل سے معاف کر کے سویا کریں، اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا تو ان سے معافی مانگ کے سویا کریں، اسی میں بہتری ہے، اور یہی سنت ہے نبیوں کی بھی اور مومنین کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔